جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم اور نازک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی۔ پھر اس بدوی نے یہ کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم اور عفو سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑے۔ آئے ہائے ہائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے، گردن پر نشان پڑ گئے ہیں، چادر کھینچی جا رہی ہے، اور آپ حلم سے عفو سے اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرما دیا۔ اب مقام و مرتبہ دیکھیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء کے امام ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب ہیں، اور کہتے نا کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بلند شان کے مالک، لیکن حلم ایسا ہے، برداشت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس حرکت پر بھی اسماعیل مسکراہٹ کے ساتھ مال ہی عطا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک پر حملہ کیا، یعنی آپ کے دندان مبارک کا کنارہ مبارک شہید ہوا تھا، اور ایک شخص نے چہرہ انور کو زخمی کر دیا اور خون آلود کر دیا، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا کہ کیا دعا دی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ اور خیبر میں ایک عورت نے آپ کو زہر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ ایک شخص نے آپ پر جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ غورث بن حارث نے آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ نبوت کی ہیبت سے تلوار غورث کے ہاتھ سے گر پڑی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ اس نے تو تلوار لی اور کہا کہ اب آپ کو بچائے گا کون؟ میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے، آپ نہتے ہو گئے، اور اب آپ کون بچائے گا آپ کو؟ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار ہاتھ میں لی تو فرمایا، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچا دیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کے ارادے کے لیے آنے والے کو بھی چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا، اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی سب سے بیسٹ پرسنالٹی کے پاس سے میں آیا ہوں۔ یعنی آپ کا حلم دیکھ کے، آپ کا عفو درگزر دیکھ کے غورث اپنی قوم میں جا کر اعلان کر رہا ہے۔ یعنی یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے گوشے ہیں جن کو بیان کرنا، سننا، پڑھنا ہمارے نوجوانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کس حسن اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کس حلم سے پھیلا ہے، اسلام کس عفو درگزر سے پھیلا ہے، کیسے لوگ اسلام کی طرف کھنچے چلے آئے ہیں، کیسے لوگ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، حلم کو دیکھ کر، بردباری کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھ کر، آپ کے وعدے کی پابندی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے ہیں۔ اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے ذریعے پھیل رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مبارک وہ جو ہے پہلو ہے جس کو بیان کرنا، جس کو پڑھنا، سننا یہ بہت ضروری ہے، کہ ہمارے اندر بھی سیرت کے اپنانے کا جذبہ پیدا ہو، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، اخلاق میں رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنایا، جبھی تو ان کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا، اسی لیے تو ان کو فالو کرنے کا حکم دیا، ان کی اطاعت کا حکم دیا، ان کی فرما برداری کا حکم دیا۔ یعنی ان کی سیرت میں بھی کوئی نقص نہیں،
ان کی صورت میں بھی اللہ پاک نے کوئی خامی نہیں رکھی، ان کے کردار میں کوئی خامی نہیں ہے، ان کے اخلاق میں کسی قسم کی وہ کوئی خامی نہیں ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے تھے آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھے کیسے؟ آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے، کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، اور آپ کو خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو بنا دیا گیا ہے۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی دلیل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی دلیل ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ایسا بے مثل و بے مثال بنایا، اور ایسا با کمال بنایا، اور ایسے اعلی اخلاق والا بنایا کہ لوگ آپ کے ساتھ جو وہ بدتمیزی والا برتاؤ بھی کرتے، گالیاں دیتے ہوئے بھی آتے۔ ایک سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے گالیاں دے رہا تھا معاذ اللہ آپ کو، جادوگر معاذ اللہ کہہ رہا تھا آپ کو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے رہے، نرمی سے اس کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کا دل روشن کر دیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہیلپ کی۔ ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ میں کون جو اس کو سواری دے؟ حضرت سعد نے اپنی سواری پیش کی، اور میں کون اس کا جو سر ڈانپ دے؟ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ پھر فرمایا کون اس کو جو کھانا کھلا دے؟ حضرت سلمان فارسی اٹھے اور گئے، کچھ گھروں میں کھانے کا پتہ کیا، چلتے چلتے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر آئے اور کھانے کا پوچھا تو کہا 3 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن اب اس سوالی کو خالی تو نہیں لوٹانا۔ اب وہ جو بندہ آیا ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، اسلام اس نے قبول کیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر دی اور کہا سلمان فلاں شخص کے پاس لے جاؤ، شمعون یہودی ہے، اسے یہ چادر دینا اور کچھ جو لے آنا۔ جا کر چادر دی اور جو اسے طلب کیے کہ یہ چادر رکھ لو، جب پیسے آئیں گے تو ہم دے دیں گے اور چادر لے لیں گے، اس کے بدلے میں کچھ جو دے دو۔ اس نے پوچھا کیا کرنے ہیں؟ سارا واقعہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، شمعون یہودی اس چادر کو ہاتھ میں لے کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں کیا گیا ہے، یہ وہی عمدہ اخلاق والے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا پچھلی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور جو بھی دیے، چادر بھی واپس کر دی۔ سیدہ خاتون جنت نے جو پیسے، روٹیاں بنائیں، پھر دیں تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتی، تو کہا اللہ کی راہ میں دینے کی نیت سے جو منگوائے تھے تو مناسب نہیں لگا کہ اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لوں، اللہ غنی۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے سارا واقعہ روٹیوں سمیت لے جا کے جب بارگاہ رسالت میں عرض کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھوک کے ساتھ آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں عمدہ اخلاق والے کہ سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے، یہ جود و سخا کرنے والے، یہ عطا کرنے والے، یہ کہتے ہیں نا کہ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم۔ مزید مدنی چینل کے ناظرین سنیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیں، آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، آپ کے ماننے والوں کو تپتی ریت پہ لٹا کے مارا، گلیوں میں گلے میں رسی ڈال ڈال کے گھسیٹا، جن کو اذیتیں دے دے کر شہید کیا، تکلیفیں دیں، راہیں ان کی بند کی، ان کو طرح طرح سے جب وہ پریشان کیا، طرح طرح سے ان کو جو ہے وہ تکلیفوں اور اذیتوں کے ساتھ ان لوگوں کو اتنا تنگ کیا کہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت، پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت۔ اب جب مکہ فتح ہوا، وہ لوگ
جنہوں نے اتنا تنگ کیا تھا، اتنی اذیتیں دی تھی، اتنی تکلیفیں دی تھی، اتنی پریشانیاں دے دے کر ہجرت پر مجبور کیا تھا، تو کون سا وہ ظالمانہ برتاؤ تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ کیا گیا ہو؟ مگر فتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش انصار و مہاجرین کے لشکروں کے محاصرہ میں محصور و مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجرموں اور پاپیوں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا آج تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ آپ نے پہلے پوچھا لوگوں میں تمہارے ساتھ پتہ ہے کیا کرنے والا ہوں، پھر فرمایا جاؤ آج سارے آزاد ہو، کوئی تم سے مؤاخذہ نہیں، کوئی تم سے بدلہ نہیں۔ اپنے سگے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، آپ کے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کر دیا، اپنی سگی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ہجرت کے موقع پر جس شخص نے جب وہ نیزہ مارا تھا، سیدہ زینب اپنی سواری سے نیچے گری تھی، حمل ساقط ہو گیا تھا، حضرت زینب اسی تکلیف میں ساری زندگی اذیت میں رہی، پھر اسی میں آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ سیدہ زینب شہزادی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنی شہزادی کو نیزہ مارنے والے، اور اسی تکلیف میں حضرت زینب کا وصال ہوا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اسے بھی معاف کر دیا۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون، جس نے ساری زندگی اذیتیں اور تکلیفیں دی، اکرمہ بن ابی جہل کو بھی میرے محبوب نے معاف کر دیا۔ لیکن اکرمہ جب آیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے تھے، اس کے استقبال کے لیے میرے محبوب نے جو ہے وہ جلدی اپنی دیکھ دکھائی اور ان کو جو ہے وہ اکرمہ بن ابی جہل کو اسلام میں داخل کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اذیتیں دی تھیں، وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں دی تھی، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے تھے، وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ جہالت کا برتاؤ کیا تھا، وہ لوگ جو گھر میں پکتی ہنڈیا میں جو ہے وہ آپ کے اونٹ جو ہے وہ کوڑا ڈال دے، وہ لوگ جو اونٹ کی اوجڑی گھر کے دروازے پہ لا کے کھول دے، وہ لوگ جو گلے میں چادر ڈال کے جو ہے وہ گلا دبانے کی کوشش کرے، وہ لوگ جنہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو برتاؤ کیا، سولی پہ چڑھا دیا، حضرت خباب کو جلتے کوئلوں پہ لٹا کے مارا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تپتی ریت پہ لٹا کے مارا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو اذیتیں دی، حضرت یاسر کو اذیتیں دی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وہ جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ مکے کی گلیوں میں کون سا ظلم تھا جو نہیں کیا گیا؟ لیکن وہ لوگ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے، وہ لوگ جو مکے کے وہ جنہوں نے ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھی، یہاں تک کہ عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا یاد ہے تم سے ایک دن میں نے کعبے کی چابی مانگی تھی اور کہا تھا کہ مجھے چابی دو، میں کعبے کے اندر جاؤں، تو تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ چابی آج میرے ہاتھ میں ہے۔ عثمان ڈر رہے تھے، کانپتے ہاتھوں سے چابی دی اور فرمایا کہ تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے نہیں دی تھی، آج بدلہ لوں گا۔ اور کیسا بدلہ لیا؟ فرمایا میں چابی ہمیشہ کے لیے تیرے ہاتھ پہ دے کر جا رہا ہوں، قیامت تک تیری اولاد کے ہاتھ میں یہ چابیاں رہیں گی، ظالم کے سوا کوئی تم سے چھینے گا نہیں۔ حلم دیکھو، عفو درگزر تو دیکھو، حسن اخلاق کا یہ اعلیٰ جو ہے وہ منصب تو دیکھو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج ہم چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں لے کے مدتوں دشمنیاں دل میں پال کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں مسلمان کے ساتھ کینہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں بغض بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، حسد کے سبب، بغض کے سبب، کینے کے سبب کسی کی دل آزاریاں کرتے، حق تلفیاں کرتے، بد اخلاقیاں کرتے، اس کی جو عزت کو اچھالتے، اس کے عیب اچھالتے، کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے، کسی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ چیزیں بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاقی کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ایک عورت جس کا راتوں کے نوافل اور جو وہ دن کے روزے کا ذکر کیا گیا، راتوں کا قیام اور دن میں روزہ رکھنے والی عورت بد اخلاقی کی وجہ سے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں، یہ اس کی بد اخلاقی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا میزان پر مومن کا قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ حسن اخلاق کو پسند کیا، بد اخلاقی کو ناپسند فرمایا۔ خود فرمایا کہ مجھے جو وہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے
اخلاق کی جو ہے وہ بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اچھے اخلاق سکھانے آئے ہیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دینے آئے ہیں، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور آج ہم لوگ ایک بڑا ایک ماڈرن انداز بن گیا ہے آج کس چیز کا؟ بد اخلاقی کرنے کا، کہ جناب میں تو بڑا کھلے دل کا بندہ ہوں، میں تو بڑے کھلے مزاج کا بندہ ہوں، میں تو بڑا کھرا اور سچا بندہ ہوں، میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں، میں تو جناب سیدھی اور سچی بات کرتا ہوں۔ یعنی یہ آپ یہ جملے بول کر کیا اس بات کا شریعت نے آپ کو حق دے دیا کہ سامنے والے کی دل آزاری کر دو، اس کے عیب اچھالو، اس کی جو ہے وہ دل آزاری کر دو، اس کا جگر چھلنی کر دو، اس کے جو ہے وہ دل کے ٹوٹے ٹوٹے کر دو، آپ اس کی عزت خراب کرو؟ آپ یہ جملے بول کر اپنے آپ کو بڑا فخر کے ساتھ کہیں کہ جناب میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، منہ پہ بات کرتا ہوں۔ کیا کوئی بھی بات کرنے کا کوئی اچھا اور خوبصورت انداز نہیں ہو سکتا؟ کسی کی عزت خراب کر کے ہی آپ کو تسکین ملتی ہے؟ کسی کی تذلیل کر کے ہی آپ سمجھتے ہیں اصلاح ہوگی؟ کسی کے عیب اچھال کے آپ سمجھتے ہیں کسی کی اصلاح ہوگی؟ اللہ پاک نے ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنانے کا حکم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تو ایسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جان کے دشمنوں کو معاف کر رہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قتل کے ارادے سے آنے والے کو معاف کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اذیتیں پہنچانے والوں کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ مدتوں زندگیاں گزر جاتی ہیں دلوں میں کینے ختم نہیں کرتے، چھوٹی سی بات دل پہ لے کر، اور بدگمانی بعض اوقات، مس انڈرسٹینڈنگ، کمیونیکیشن کی کمی، یا سنی سنائی بات پر کسی کے بارے میں دل میں بغض لے کے پھر رہے ہوتے۔ خدا را اس چیز سے بچیں، بد اخلاقی عمل کو خراب کر دیتی ہے، بد اخلاقی فرمایا عمل کو خراب کر دیتی ہے، اور حسن اخلاق اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اور